سلام۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی وائرل اور مخصوص نقطۂ نظر رکھنے والے سورس کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے والے ہیں۔ بات ہو رہی ہے کھوجی ٹی وی نامی چینل کی اور پاکستان کی جانب سے چین کے نئے اسٹیلتھ فائٹر طیاروں کی مبینہ خریداری کی۔ ہمارا مقصد یہاں کسی فریق کی حمایت کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ سورس دعوے کیا کر رہا ہے اور ان کے تکنیکی اور جغرافیائی سیاسی پہلوؤں کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایجنڈا کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم اس نئے اسٹیلتھ فائٹر کے بارے میں بات کریں گے، پھر J-35A کی تکنیکی خصوصیات کو دیکھیں گے، اس کے بعد F-35 کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے، پھر علاقائی کشیدگی پر اس کے اثرات، اور آخر میں طاقت کے توازن میں آنے والی تبدیلی کا جائزہ لیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف۔ ایک نیا اسٹیلتھ فائٹر اور چین کے 5ویں جنریشن جیٹ کا پہلا ایکسپورٹ خریدار۔ سورس کے مطابق چائنا اپنے 5ویں جنریشن ایکسپورٹ ورژن کا سب سے پہلا خریدار سیریل نمبر 001 کے ساتھ پاکستان کو بنا رہا ہے، اور اس کی وجہ سورس اسے محض کوئی عام کمرشل ڈیل نہیں مانتا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ چائنا اور پاکستان کے آئرن برادرز ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ نے وہ مشہور جملہ تو سنا ہی ہوگا کہ ان کی دوستی شہد سے زیادہ میٹھی اور ہمالیہ سے بلند ہے۔ سورس دراصل اسی جذباتی اور سیاسی بیانیے کو اس بڑی ڈیفنس ڈیل کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو اس سورس نے ایک مخصوص اندازہ پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان ان اسٹیلتھ جیٹس میں سے لگ بھگ 30 سے 40 طیارے خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں، کسی بھی ایئر فورس میں 30 سے 40 5th جنریشن طیاروں کی شمولیت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی لانے کے لیے کافی مانا جاتا ہے، جس پر ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے۔ چلیے اب آتے ہیں حصہ دوئم پر، J-35AE کی تکنیکی خصوصیات۔ آخر اسٹیلتھ شکاری میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اگر ہم سورس کے مطابق اس طیارے کی ہسٹری دیکھیں تو یہ کافی دلچسپ ہے۔ اس کی شروعات FC-31 نامی ایک تجرباتی پروگرام سے ہوئی تھی، جو کہ بنیادی طور پر ایک پرائیویٹ فنڈڈ پروجیکٹ تھا۔ لیکن جب چین نے اپنی مرکزی فضائیہ کے لیے J-20 کو منتخب کر لیا تو اس پروگرام کو ختم کرنے کے بجائے 2 مختلف سمتوں میں تیار کیا گیا، ایک نیول آپریشنز کے لیے اور دوسرا گراؤنڈ آپریشنز کے لیے، اور اسی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں J-35AE سامنے آیا، جو خاص طور پر گلوبل ایکسپورٹ مارکیٹ کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آخر اس میں اسٹیلتھ جیسا کیا ہے؟ سورس ان خصوصیات پر بہت زور دیتا ہے۔ دیکھیے، اس کا ڈیزائن لو ریڈار کراس سیکشن پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریڈار پر اس کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اس کا انٹیگریٹڈ ونگ باڈی سٹرکچر اور ایک خاص ریم یعنی ریڈار ایبزاربنٹ مٹیریل کی کوٹنگ ریڈار کی لہروں کو بالکل جذب یا بکھیر دیتی ہے۔ اور ایک اور زبردست چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے ہتھیار طیارے کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح میزائل لے جانے کے باوجود اس کی اسٹیلتھ صلاحیت بالکل کمپرومائز نہیں ہوتی۔ اور اگر پرفارمنس کے اعداد و شمار کی بات کریں جو سورس نے بتائے ہیں تو وہ واقعی حیران کن ہے۔ اس کی سپیڈ ماک 1.8 بتائی گئی ہے اور کامبیٹ رینج 1200 سے 1350 کلومیٹر تک ہے، جسے دوران پرواز فیولنگ کے ذریعے مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے اندر 6 جدید PL-10 یا PL-15 میزائل لے جا سکتا ہے۔ یہ نمبرز یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جیٹ صرف دشمن کی نظروں سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ ضرورت پڑنے پر تیز رفتاری اور پوری طاقت سے حملہ کرنے کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سینسز پر۔ سورس خاص طور پر EOTS یعنی الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایڈوانسڈ ایویونکس سسٹم بنیادی طور پر انفراریڈ اور لیزر لہروں کی مدد سے کام کرتا ہے۔ جب اسے ایسا یعنی ایسا ریڈار کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو یہ ایک نیٹ ورک سینٹرک جنگی ماحول بناتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو سورس کا دعویٰ ہے کہ یہ سسٹم نہ صرف ہوا میں بلکہ زمین اور سمندر میں موجود اہداف اور یہاں تک کہ دشمن کے ریڈار سسٹمز کو بھی ڈھونڈ کر نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ لٹرلی اس طیارے کو ایک مکمل اور جدید جنگی مشین بنا دیتا ہے۔ حصہ تیسرا، F-35 کے ساتھ موازنہ۔ اس حصے میں ہم اسٹریٹجک متبادل اور مشروط فروخت پر بات کریں گے۔ یہاں سورس ایک کافی بڑا آرگومنٹ پیش کرتا ہے کہ پاکستان نے مغربی طیاروں جیسے کہ امریکی F-35 کے بجائے اس چینی طیارے کا انتخاب کیوں کیا۔
ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ F-35 جیسے طیارے نہایت مہنگے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سی سیاسی اور اینڈ یوزر شرائط آتی ہیں، مثلاً انہیں کن ممالک کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اس کا سافٹ ویئر کنٹرول بھی امریکہ کے پاس ہی رہتا ہے۔ دوسری طرف سورس J-35E کو ایک ایسے اسٹریٹجک متبادل کے طور پر پیش کرتا ہے جہاں خریدار ملک کے پاس اس کا مکمل قومی کنٹرول اور لچکدار استعمال کی آزادی ہوتی ہے، اور یہی بات اسے اتنا پرکشش بناتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، علاقائی کشیدگی پر اثرات۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کی دفاعی حرکیات پر سورس کا کیا نقطہ نظر ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک خاص طور پر یک طرفہ بیانیے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس سورس نے دونوں پڑوسی ممالک کی فضائی طاقت کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد پیش کیا ہے۔ ایک طرف ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان جدید ترین 5ویں جنریشن کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی حاصل کر کے تیزی سے ماڈرنائز ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ان کا بیانیہ یہ ہے کہ بھارت ابھی تک تاخیر کا شکار اپنے مقامی تیجس طیاروں اور پرانے مگ طیاروں پر انحصار کر رہا ہے، یہاں تک کہ سورس نے ان مگ طیاروں کو انتہائی متعصبانہ انداز میں اڑتے ہوئے تابوت بھی کہہ دیا ہے۔ اپنی اس بیانیے کو وزن دینے کے لیے سورس کچھ تاریخی فوجی واقعات کا بھی حوالہ دیتا ہے، جیسے کہ 2019 کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ویڈیو میں ایک نہایت غیر معمولی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ دعویٰ خالصتاً صرف اس سورس کا حصہ ہے جس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ پاکستان پہلے ہی پرانے دفاعی نظاموں کو شکست دے سکتا ہے، اور ان کے مطابق مستقبل میں J-35A کی شمولیت اس برتری کو مزید پختہ کر دے گی۔ آخری حصہ، طاقت کے توازن میں تبدیلی۔ یہ ڈیل جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے کی نئی تعریف کیسے کر سکتی ہے؟ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو سورس کا ماننا ہے کہ یہ 5ویں جنریشن کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بنیادی طور پر ایک گیم چینجر ہے۔ ان کے مطابق چونکہ یہ طیارے ریڈار کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اس لیے روایتی دفاعی نظام ناکارہ ہو کر رہ جائیں گے۔ اس سے فرسٹ اسٹرائک یعنی پہلے حملے کی صلاحیت پر زور بہت بڑھ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اسے مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے خلاف ایک بڑا چیلنج اور ڈیٹرنس یعنی خوف دلانے کی صلاحیتوں میں ایک وسیع اضافے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ محض ایک مشین نہیں بلکہ جنگ کے اصولوں کو بدلنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اس جائزے کا شاید سب سے حیران کن دعویٰ اس بات پر ہے۔ سورس کا کہنا ہے کہ مستقبل میں پاکستانی پائلٹس ان طیاروں کو سعودی فضائی حدود سے اڑا کر اسرائیل کو بھی روک سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی دور رس جغرافیائی سیاسی دعویٰ ہے جسے ہم صرف رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ اس مخصوص ویڈیو میں اس ایک ڈیفنس ڈیل کے اسٹریٹجک اثرات کو جنوبی ایشیا کی سرحدوں سے کتنا دور تک پھیلا کر دکھایا گیا ہے۔ تو اس سب پر غور و فکر کرنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے، کیا J-35A واقعی جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل دے گا، یا یہ ایک بہت بڑی جغرافیائی اور سیاسی پہیلی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ ہم نے اس مخصوص سورس کے دعووں کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ پیش کیا ہے، لیکن اس کا اصل نتیجہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس تفصیلی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی پیشکش